السلام علیکم معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے میرے چینل پر اے حمید کا ناول جبرو بےحد پسند کیا تھا۔ میں آپ لوگوں کے لیے اے حمید کا ایک اور ایکشن اور ایڈونچر سے بھرپور ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے صحرا کا چاند۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 1۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں انور، میں تمہاری شاہدہ ہوں، میں تمہاری امانت ہوں۔ میں شادی کروں گی تو صرف تم سے، کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر میرے ماں باپ نے میری شادی زبردستی کسی دوسرے سے کرنا چاہی نا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ میں شاہدہ کے خطوط پڑھ رہا تھا۔ اسکول کی کاپیوں میں سے پھاڑے ہوئے لکیردار کاغذوں پر پینسل سے لکھے ہوئے یہ کل 20 خط تھے۔ ہر خط میں شاہدہ نے محبت کی قسمیں کھائی تھیں، زندگی بھر ساتھ دینے کے عہد و پیما باندھے تھے، لیکن اب وہ دلہن بن کر کسی دوسرے کے گھر جا رہی تھی۔ 2 دن بعد اس کی شادی اشرف سے ہو رہی تھی، جو شیلانگ میں کسی فوجی ٹھیکیدار کا کلرک تھا۔ شاہدہ نے کہا تھا کہ اگر ماں باپ نے اس کی شادی میرے سوا کسی دوسرے مرد سے کرنا چاہی تو وہ کچھ کھا کر جان دے دے گی، لیکن اب وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرنے کے لیے، کسی اور کی دلہن بننے کے لیے مایوں بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہدہ کا تعلق امرتسر کی ایک مشہور برادری سے تھا اور وہ میری دور کی رشتہ دار تھی۔ ہم بچپن سے ایک ساتھ کھیلے تھے، ہمیں ایک دوسرے سے پیار تھا۔ بڑے ہوئے تو ہماری محبت کی مہک رشتہ داروں کے گھروں میں اڑنے لگی۔ شاہدہ کے باپ نے مجھے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔ میں نے شاہدہ کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ ان کا مکان ہمارے ساتھ والی گلی میں تھا، میں اب اس گلی سے بھی نہ گزرتا تھا۔ دل میں محبت کی آگ بدستور بھڑک رہی تھی، مگر میں اسے اپنے سینے میں دبایا ہوا تھا۔ یہ میں 1940 کا ذکر کر رہا ہوں۔ میری 9 عمری کا زمانہ تھا، مگر قد کاٹ مضبوط تھا۔ چوڑے شانوں اور صحت مند جسم کی وجہ سے میں اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ چچا نے اپنے قالین کے کارخانے میں ایک چھوٹی سی کوٹری مجھے دے دی۔ میں صرف میٹرک تک پڑھا تھا۔ چچا کے کارخانے میں قالینوں کا حساب کتاب رکھتا، اس کے عوض مجھے 30 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ اس زمانے میں 30 روپے بہت ہوا کرتے تھے۔ شاہدہ کی محبت نے میرے دل میں ایک عجیب سی پاکیزہ روشنی بھر دی تھی۔ اس زمانے کی محبتیں بڑی دلگداز ہوتی تھیں۔ جب بھی میں اور شاہدہ مکان کی سیڑھیوں، تب بھی دوپہر میں مکان کی چھت والی برساتی یا گھر کے لحافوں والی کوٹری میں ملتے تو ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے خاموش کھڑے رہتے۔ گرمیوں میں شاہدہ کی ململ کی قمیص سے خس کے عطر کی اور سردیوں میں اس کی کشمیری شال میں سے حنا کے عطر کی خوشبو آ رہی ہوتی۔ مجھے لگتا کہ نیم گرم خوشبو کی لہریں میرے جسم سے لپٹتی ہوئی میرے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں۔ نیم روشن سیڑھیوں اور چھت کی گرم برساتیوں اور گھر کی پچھلی کوٹریوں میں ہم نے کئی بار قسمیں کھا کر عہد کیا کہ ہم ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ میرے سینے سے لگ جاتی اور آنسوؤں بھری آواز میں کہتی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی انور، میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں جی سکتی۔ نوجوانی کی محبتیں بڑی گہری مگر عہد و پیما بڑے کچے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب شاہدہ کی اشرف کے ساتھ شادی کی بات طے ہوئی تو شاہدہ نے مجھے خط لکھا، ابو اور آپی میری شادی کسی اور سے کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ سخت مجبور ہو گئی ہوں، تم مجھے معاف کر دینا انور۔ اور ہاں، میں نے تمہارے سارے خط جلا دیے، تم بھی میرے خط جلا دینا۔ یہ شاہدہ کا میرے نام آخری خط تھا۔ رات گزرتی جا رہی ہے، میں شاہدہ کا آخری خط اپنی کوٹری میں جلتی لالٹین کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں۔ اس خط میں سے حنا کے عطر کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے اس خط کو طے کر کے دوسرے خطوں میں رکھ کر انہیں سرخ ریشمی رومال میں باندھا اور اپنے بکس میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ میں نے چھوٹے ٹائم پیس میں وقت دیکھا، رات کے 11:45 بجنے والے تھے۔ پورے 12 بجے رات مجھے شاہدہ سے اس کے مکان کی چھت پر ملنے جانا تھا، اس لیے کہ شاہدہ اب گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی اور میں دن میں ان کے گھر نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے اس کی بدنامی کسی صورت گوارا نہیں تھی۔ میں نے سرہانے کے نیچے سے پاسنگ شو کی ڈبی نکال کر ایک سگریٹ نکالا اور چارپائی پر بیٹھ کر اسے پینے لگا۔ جب یہ خیال آتا کہ اب شاہدہ کسی اور کی ہو جائے گی تو دل میں ایک تیر سا لگتا۔ میں نے انتہائی ہجیان میں آ کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شاہدہ کو بھگا کر لے جاؤں گا۔ وہ مجبور ہے، اسے زبردستی ایک مرد کے ساتھ باندھا جا رہا ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ مجھے یقین تھا جب میں شاہدہ کے سامنے فرار ہونے کی دلرانہ تجویز رکھوں گا تو وہ اسی وقت میرے ساتھ نکل کھڑی ہوگی۔ میں نے کچھ روپے بھی اپنے پاس بکس میں رکھ لیے۔ میرا منصوبہ تھا کہ میں شاہدہ کو ساتھ لے کر کلکتے چلا جاؤں گا، جہاں میرا ایک امرتسری دوست رہتا تھا۔ وہاں جا کر ہم شادی کر لیں گے۔
اس کے بعد حالات اپنے آپ معمول پر آ جائیں گے۔ رات کے 12 بجنے میں 5 منٹ باقی رہ گئے تو میں نے لالٹین گل کر دی، کوٹری سے باہر نکلا، کوٹری کو تالا لگایا اور چچا کے قالینوں کے کارخانے سے نکل کر شاہدہ کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ اتنے برس گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی جب میں اس بات کا تصور کرتا ہوں تو مجھے کل کی سی بات لگتی ہے۔ سچ ہے، محبت کی تصویریں کبھی مان نہیں پڑتی، محبت کے لمحے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، یہ پھول کبھی نہیں مرجھاتے۔ 1940 کے امرتسر شہر کی وہ رات بڑی سنسان اور خوبصورت تھی۔ اس رات کا نیلا آسمان آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، جس پر ستارے چاندی کے زیور کی طرح کھلے پڑے تھے۔ اگرچہ سردیاں رخصت ہو رہی تھیں، مگر رات خاصی خنک تھی۔ میں نے پورے بازوؤں والا سویٹر پہن رکھا تھا۔ میں حال بازار میں سے رام باغ کی طرف مڑ گیا۔ رام باغ کا بازار سنسان پڑا تھا۔ اس زمانے میں چوریاں نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھیں اور چوکیدار رات کو کہیں کہیں نظر آتے تھے۔ رام باغ کے دروازے سے نکل کر میں بائیں جانب شاہدہ کے مکان والی گلی کی طرف آ گیا۔ گلی بھی رات کی خاموشی میں سنسان تھی۔ گلی کے نکڑ کے کھمبے پر بجلی کا دھندلا سا بلب جل رہا تھا۔ شاہدہ کے مکان کے پچھواڑے نیم کے درختوں کا احاطہ تھا، جہاں دن میں بچے گولیاں کھیلتے تھے۔ یہ احاطہ ویران تھا۔ شاہدہ کے مکان کی عقبی دیوار اس احاطے سے ملتی تھی۔ مکان 2 منزلہ تھا، پرانی وضع کا تھا۔ اس کی عقبی دیوار میں بھی کھڑکیاں تھیں جو بند تھیں۔ نیم کے ایک درخت کی شاخیں مکان کی چھت پر جھکی ہوئی تھیں۔ یہ ساری صورتحال ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے شاہدہ کو اس کی سہیلی اور ہماری محبت کی رازدار سریا کے ہاتھ پیغام بھجوایا تھا کہ میں آج رات 12 بجے اسے ملنے چھت پر آؤں گا۔ جوانی کا خون تھا، سارا بچپن کمپنی باغ کے درختوں پر کھیلتے گزرا تھا۔ میں بڑی تیزی سے نیم کے پیڑ پر چڑھ کر شاہدہ کے مکان کی چھت پر آ گیا۔ چھت ستاروں کی روشنی میں دھندلی نظر آ رہی تھی، کسی طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ٹین کی چھت والی برساتی میں ٹوٹی ہوئی چارپائیاں اور ایک 3 پہیوں والی بچوں کی سائیکل اوندھی پڑی تھی۔ نیچے جاتی سیڑھیوں والا دروازہ بند تھا۔ میں مڈیر کے ساتھ لگ کر نیچے ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے اپنے پکڑے جانے کا کوئی خیال نہ تھا۔ خیال تھا تو صرف یہ کہ اگر شاہدہ کے باپ نے ہمیں اکٹھا دیکھ لیا تو وہ شاہدہ کو بہت مارے گا۔ میری تو جو پٹائی ہوتی وہ مجھے خوب معلوم تھی۔ میری نگاہیں نیم اندھیرے میں سیڑھیوں پر لکڑی کے ایک کواڑ والے دروازے پر لگی تھیں۔ اندھیرے میں دروازے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتا۔ کبھی مجھے لگتا کہ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ میں آنکھیں جھپک کر دیکھتا تو دروازہ اسی طرح بند ہوتا۔ ایک بار پھر مجھے لگا کہ دروازہ آہستہ سے کھل رہا ہے۔ میں نے اسے بھی اپنا وہم سمجھا، مگر دوسرے لمحے اندھیرے میں سرخ و سفید رنگت والی شاہدہ کا چاند جیسا گول چہرہ نمودار ہوا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھے رہنے کو کہا اور میری طرف پیٹ کر کے دروازے کو بڑی احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ بند کرنے لگی۔ دروازہ بند کر کے اس نے کنڈی چڑھائی اور چھت پر دبے دبے پاؤں رکھتی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کشمیری شال اوڑھ رکھی تھی۔ مجھے اس کے لباس میں سے حنا کے عطر اور سندل کی ملی جلی خوشبو آئی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میرے اپنے ہاتھ بھی ٹھنڈے تھے۔ شاہدہ نے سرگوشی کی، خدا کے لیے چلے جاؤ، ابا اور آپ بھی دوسری منزل پر سو رہے ہیں، میں ان کے پلنگ کے نیچے سے ہو کر اوپر آئی ہوں۔ شاہدہ کی سانسوں میں دار چینی کی بہت دھیمی خوشبو تھی۔ شاید رات کو اس نے قہوہ پیا تھا۔ میں نے سرگوشی کی، شاہدہ تو نے تو بڑی بڑی قسمیں کھائی تھی ساتھ نبھانے کی، کہاں گئے وہ قسمیں وعدے؟ میں مجبور ہو گئی ہوں انور، اب میرا بس نہیں چلتا، خدا کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے اسی طرح محبت کرتی رہوں گی۔ میں نے تمہارے سارے خط جلا دیے، تم بھی میرے خط جلا دینا۔ میں نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے آہستہ سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، شاہدہ چلو یہاں سے بھاگ چلیں، میں نے سارا انتظام کر لیا ہے، ہم کلکتے جا کر شادی کر لیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، شادی کے بعد ہم واپس امرتسر آ جائیں گے۔ شاہدہ نے میرے ہونٹوں پر اپنی خوشبودار انگلی رکھی۔ اس انگلی میں بسی ہوئی حنا کے عطر کی مہک آج بھی میرے دل و دماغ پر اسی طرح چھائی ہوئی ہے۔ شاہدہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے لیے میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اپنے ماں باپ کو بدنام نہیں کر سکتی، شادی ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوا، ہم اسی طرح ایک دوسرے سے پیار کرتے رہیں گے۔ نیم والے احاطے کے باہر جو سڑک پرل ٹاکیز کو جاتی تھی اس طرف سے چوکیدار کی آواز سنائی دی۔ شاہدہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے چلے جاؤ، کوئی اوپر آ گیا نا تو میں مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ دبے پاؤں چلتی دروازے تک گئی۔ آہستہ سے کنڈی کھول کر دروازے کو احتیاط سے دھکیلا اور سیڑھیوں کے اندھیرے میں اترنے سے پہلے مڑ کر میری طرف دیکھا، ہاتھ سے چلے جانے کا اشارہ کیا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔
میرا چاند سیڑھیوں کے اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا۔ اس زمانے کی محبت کے چاند سیڑھیوں کے اندھیروں میں طلوع ہو کر سیڑھیوں ہی کے اندھیروں میں غروب ہو جاتے تھے۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اب میرے لیے اس چھت پر سوائے سنسان اندھیرے کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ میں منڈیر کے اوپر سے ہو کر نیم کے درخت پر آ گیا اور پھر خاموشی سے احاطے میں اتر آیا۔ امرتسر کی سرد رات کے ویران بازاروں میں سے گزرتا چچا کے قالینوں کے کارخانے میں آ گیا۔ کوٹری کا دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا تو بے ساختہ دل بھر آیا۔ نہ جانے اندھیرے میں اپنے پلنگ پر گر کر میں کتنی دیر تک آنسو بہاتا رہا۔ جب من کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو اٹھ کر دروازے کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگائی اور سگریٹ سلگا کر سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرف نکل جانا چاہیے، کیونکہ اب میرا جی امرتسر کی طرف سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں اس شہر سے شاہدہ کی ڈولی جاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ 2 دن بعد شاہدہ کی بارات آنے والی تھی۔ دوسرے روز میں نے کسی طریقے سے شاہدہ کے سارے محبت بھرے خطوط اس کی سہیلی اور اپنی رازدار سریا کو یہ پیغام دے کر پہنچا دیے کہ شاہدہ سے کہنا انہیں اپنے ہاتھ سے جلا ڈالے۔ میں ان خطوط کو آگ پہ نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کچھ روپے بچا کر رکھے ہوئے تھے۔ اسی روز رات کو ٹرین پکڑ کر امرتسر سے میں کلکتے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کلکتہ میں اس سے پہلے بھی 4-6 بار جا چکا تھا۔ وہاں میرا محلے کا گہرا دوست جان رہتا تھا۔ وہ زکریا اسٹریٹ میں ہمارے ہی ایک رشتہ دار کی شالوں کی دکان کے باہر بیٹھ کر رفوگری کا کام کرتا تھا۔ اس کی رہائش چیت پور روڈ پر واقع ایک بوسیدہ سی بلڈنگ کے اوپر ایک کمرے میں تھی۔ میں نے جان کو اپنے کلکتہ آنے کی اطلاع نہ دی اور کلکتے پہنچ گیا۔ اس کے کمرے پر تالا لگا تھا۔ میں تیسرے پہر کلکتہ پہنچا تھا۔ ایک لڑکے کے ہاتھ جان کو پیغام بھجوایا کہ تمہارا ایک ملنے والا امرتسر سے آیا ہے۔ پیغام لے جانے والے کو میں نے اپنا نام نہ بتایا۔ میں خود زکریا اسٹریٹ نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہاں ہمارے اکثر رشتہ دار شالوں وغیرہ کا دھندا کرتے تھے۔ میں ان سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جان آ گیا۔ مجھے دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ وہ آتے ہی مجھ سے لپٹ گیا۔ او یار تم خط تو لکھ دیتے کیا رہے ہو؟ چلو اچھا ہوا آ گئے، سیر کرنے آئے ہو؟ اس نے اپنا کمرہ کھولا، مجھے چارپائی پر بٹھایا، چائے منگوائی، پھر پوچھا خیریت تو ہے نا؟ تم مجھے کچھ پریشان نظر آ رہے ہو۔ تب میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ جان میرا بڑا ہی جگری یار تھا۔ ہماری ایک دوسرے سے کوئی بات چھپی بھی نہیں تھی۔ میری ناکام محبت کی داستان سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ چائے آ گئی تو وہ میرے لیے چائے بناتے ہوئے بولا، مجھے تو پہلے تمہارے چچا کے کارخانے میں نوکری کرنا پسند نہیں تھا۔ ماں باپ بہن بھائی نہ ہو تو رشتہ دار بھی نہیں پوچھتے۔ باقی شاہدہ بیچاری کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ لڑکیاں مجبور ہوتی ہیں انور۔ اس نے وہی کیا جو ہر شریف لڑکی کو کرنا چاہیے۔ تو پھر میرے ساتھ محبت کا عہد و پیما کرنے کی کیا ضرورت تھی اسے؟ وہ تو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ وہ میرے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ ارے یار یہ بھی اس کی مجبوری تھی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ شاہدہ کو تجھ سے محبت نہیں تھی یا وہ اپنی خوشی سے اشرف کے ساتھ شادی کر رہی ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لڑکیاں مجبور ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھے جان کی باتیں زہر لگ رہی تھی۔ میں چپ چاپ چائے پیتا رہا۔ جان نے پیالی ٹرے میں رکھ دی اور بولا، بس اب تم یہی رہو گے میرے پاس۔ اللہ مالک ہے کوئی نہ کوئی نوکری مل جائے گی۔ تم میٹرک پاس ہو، جنگ لگی ہوئی ہے، کلکتہ میں کئی کارخانے کھل گئے ہیں جہاں فوج کے لیے سپلائی کا مال تیار ہوتا ہے۔ میں تمہیں کہیں نہ کہیں کام دلا دوں گا۔ جس رات شاہدہ کی شادی تھی اس رات میں کلکتہ کی سڑکوں پر دیوانوں کی طرح آوارہ گردی کرتا رہا۔ دوسرے دن سارا دن جان کے کمرے میں پڑا سویا رہا۔ اب میرا کلکتے سے بھی جی اچاٹ ہو گیا تھا۔ میرا وہاں ایک پل کو بھی دل نہ لگتا تھا۔ سوچتا تھا کسی دوسرے ملک کی طرف نکل جاؤں۔ دوسری جنگ عظیم یعنی جرمنی کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ چونکہ ابھی جاپان نے اعلان جنگ نہیں کیا تھا اس لیے کلکتے میں ہر طرف امن و امان تھا۔ لوگوں کے کاروبار کھل گئے تھے۔ جگہ جگہ فوجی بھرتی کے دفتر بن گئے تھے جہاں روزانہ سینکڑوں جوان فوج میں بھرتی ہو رہے تھے۔ میرا بھی جی چاہا کہ میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں۔ پھر یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا کہ ایک بار بھرتی ہو گیا تو پھر فوج سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور ان دنوں میرے دل کو چین نہیں تھا، کبھی کچھ سوچتا کبھی کچھ۔ میں اپنے دوست پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں نے قریبی سنیما گھر موہنی ٹاکیز میں بکنگ کلرک کی نوکری کر لی۔ یوں کلکتے میں میرے شب و روز گزرنے لگے۔ جنگ عظیم بھی تیز ہوتی گئی۔ جرمنی کی فوجیں یورپ میں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں، لیکن کلکتے میں ابھی رات کو بلیک آؤٹ نہیں ہوتا تھا کیونکہ جاپان اس جنگ میں نہیں کودا تھا۔ مجھے سیاست کی اور جنگی معاملات کی زیادہ سد بد نہیں تھی، چونکہ ابھی تک جنگ کی وجہ سے کلکتے میں کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ زندگی معمول کے مطابق جا رہی تھی، اس لیے یہی سمجھ رہا تھا کہ حالات ایسے ہی رہیں گے۔ میرے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی
کہ آگے چل کر میرے ساتھ کیسے کیسے رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات گزرنے والے ہیں۔ موہنی سنیما شہر کے نسبتاً گنجان اور درمیانے طبقے کے علاقے میں تھا۔ یہاں میری واقفیت جرائم پیشہ لوگوں سے ہو گئی۔ میں خوش شکل، دراز قد اور مضبوط جسم کا نوجوان تھا۔ بنگالی ہندو بدماش میرے مقابلے میں بونے لگتے تھے۔ بہت جلد میں نے ان پر اپنی دھاک بٹھا دی۔ میں ٹکٹوں کی بلیک کرواتا، جو بدماش وہاں بلیک کرتے تھے ان سے کمیشن وصول کرتا۔ میں نے چرس اور شراب بھی بیچنی شروع کر دی۔ یوں میری آمدنی میں بہت اضافہ ہو گیا۔ میں نے سنیما کے پاس ہی ایک بلڈنگ میں صاف ستھرا کمرہ لے لیا۔ زکریا اسٹریٹ کے علاقے میں میرے جو رشتہ دار کشمیری شال مرچنٹ اور شال باف رہتے تھے، وہ سنیما دیکھنے آتے تو مجھ سے ضرور ملتے۔ میری بدماشی کا ان پر بھی بڑا روب بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ بھی میرے ساتھ اپنی واقفیت جتا کر فخر محسوس کرتے تھے۔ ان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ شاہدہ کا خاوند اشرف شیلانگ سے کلکتہ آ گیا ہے۔ یہاں اس نے فوج کو سپلائی کا اپنا الگ کاروبار شروع کر دیا ہے اور لکھ پتی بن گیا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ شاہدہ اپنے گھر میں سکھ چین کی زندگی بسر کری ہے۔ 1 سال گزر گیا تھا۔ اس عرصے میں میرے ذہن سے شاہدہ کا خیال کافی حد تک نکل چکا تھا اور اب وہ پہلے والی جذباتی بات نہیں رہی تھی۔ جرائم پیشہ زندگی گزارنے کی وجہ سے میرے تعلقات کلکتے کی کئی ایک بدنام عورتوں کے ساتھ استوار ہو چکے تھے اور میں نے اس بدماشی کی زندگی کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ بھرا ہوا پستول ہر وقت میری جیب میں رہتا تھا۔ ایک روز میں موہنی سنیما کے احاطے میں ایک طرف پان کے کھوکے کے پاس کھڑا کچھ بدماشوں سے باتیں کر رہا تھا کہ ایک فورڈ کار سنیما ہاؤس کے احاطے میں داخل ہوئی۔ اس زمانے میں کاریں بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی۔ کار میں سے اشرف باہر نکلا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ ہماری برادری کا تھا اور اس سے رشتہ داری بھی تھی، اگرچہ اسے میرے اور شاہدہ کے معاشقے کا علم نہیں تھا۔ وہ مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا۔ اس نے کریم کلر کا ٹراپیکل انگلش سوٹ پہن رکھا تھا۔ انور بھائی کیسے ہو؟ مجھے کسی نے بتایا کہ تم کلکتے میں ہو، اپنی بھابھی سے نہیں ملو گے؟ پھر شاہدہ کار میں سے باہر نکلی۔ اس نے بڑی بھڑکیلی گلابی رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی اور زیورات میں لدی پھندی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا تو اس نے بڑی خندہ پیشانی سے مجھے جواب دیا اور میری خیریت پوچھی۔ اس کے چہرے پر سوائے نئی دولت کی خوش وقتی کے اور کوئی جذباتی لکیر نظر نہ آئی۔ عشق و محبت کے تمام نازک خطوط اور لکیریں دولت کی فراوانی کی تہ میں ڈوب چکی تھیں۔ وہ مجھ سے بالکل اسی طرح ملی جس طرح عام رشتہ داروں سے ملا جاتا ہے۔ وہ فلم دیکھنے آئے تھے۔ میں نے انہیں ٹکٹ نہ لینے دیا اور باکس میں بٹھا دیا۔ انٹرویل میں ان کے لیے سوڈا واٹر اور چائے پیسٹری بھجوا دی۔ سنیما کے سارے اسٹاف پر میرا حکم چلتا تھا۔ اب میں بکنگ تھوڑی کرتا تھا۔ واپس جاتے ہوئے اشرف اور شاہدہ نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کل شام ان کے ہاں کھانا ضرور کھاؤں۔ میں جانا نہیں چاہتا تھا، مگر شاہدہ کے اصرار پر میں انکار نہ کر سکا۔ دوسرے دن شام کو میں نے فروٹ کا ایک ٹوکرا بھرا اور اشرف کے بتائے ہوئے پتے پر اس کی کوٹھی پہنچ گیا۔ ٹالی گنج کے علاقے میں یہ بڑی شاندار کوٹھی تھی جو اشرف نے کرائے پر لے رکھی تھی۔ کوٹھی قیمتی فرنیچر اور ساز و سامان سے آراستہ تھی۔ ایک ایک شے سے اشرف کی عمارات جھلک رہی تھی۔ جنگ زوروں پر تھی اور ملٹری کانٹریکٹر سپلائی کے ذریعے لاکھوں میں کھیل رہے تھے۔ شاہدہ نے میرے لیے خاص طور پر مٹر پلاؤ پکوایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مجھے مٹر پلاؤ بہت پسند ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئی تھی۔ جسم بھاری ہو گیا تھا اور رنگ بھی پہلے سے زیادہ گورا ہو گیا تھا۔ اشرف نے بتایا کہ پہلے وہ شیلانگ میں ایک ہندو ملٹری ٹھیکیدار کا کلرک تھا، لیکن اس نے کسی طرح سے کچھ روپے جمع کیے اور کلکتہ آ کر اپنے اثر و رسوخ سے فوج کو ترپالیں سپلائی کرنے کا ٹھیکہ لے لیا۔ کوٹھی کے ہر کمرے میں ریڈیوگرام موجود تھا۔ مجھے اشرف کی ترپالوں اور ریڈیوگراموں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں صرف شاہدہ کی وجہ سے وہاں چلا گیا تھا۔ اشرف مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کلکتے میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، قالینوں کی پھیری کا کام کرتا ہوں۔ اشرف نے اس پر کچھ زیادہ خوشی کا اظہار نہ کیا اور ذرا سا ناک سکیڑ کر بولا، اس کام میں تو ہوائی آمدنی ہوتی ہے انور۔ جی ہاں، تو میں بھی ہوائی آدمی ہی ہوں۔ میں اجازت لے کر وہاں سے چلا آیا۔ کوٹھی سے نکلنے کے بعد میں نے اشرف کو دل میں 2-4 گالیاں دی اور ٹیکسی لے کر واپس سنیما آ گیا اور پھر ان دونوں کو بھول گیا۔ 2-3 مہینے گزر گئے۔ اس دوران میری اشرف اور شاہدہ سے کوئی ملاقات نہ ہوئی۔ ایک دن میں دوپہر کا شو شروع کرانے کے بعد اپنے بلڈنگ والے فلیٹ میں اکیلا پلنگ پر نیم دراز ریڈیو پر بنگلہ گانے سن رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے وہیں سے آواز دی، کون ہے؟ دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور اشرف اندر داخل ہوا۔ وہ مجھے کمزور اور دبلا دکھائی دیا۔ آنکھوں پر حلقے پڑے تھے۔ میں سمجھا کہ اس نے شراب نوشی شروع کر دی ہوگی۔ میں نے پلنگ سے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ خیریت تو اشرف بھائی؟ اشرف کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔
اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں سمجھا کہ شاہدہ کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں بھی ساکت سا ہو گیا۔ آخر شاہدہ سے میں نے بے پناہ پیار جو کیا تھا۔ کیا بات ہے اشرف، مجھے بتاؤ، سب خیریت تو ہے نا؟ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ شاہدہ کو کسی بدماش نے اغوا کر لیا ہے۔ میں اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا خون کھول اٹھا۔ کیا اس بدماش کو معلوم نہیں تھا کہ میں شاہدہ سے پیار کرتا ہوں؟ اشرف کہہ رہا تھا، دو آدمی چہروں پر نقاب ڈالے 2 دن پہلے رات کو ہمارے بیڈ روم کی جالی کاٹ کر اندر آ گئے۔ میں اور شاہدہ سو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جگانے سے پہلے شاہدہ کو دبوچ کر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا اور پھر میری کن پٹی پر پستول رکھ کر مجھے جگایا۔ میں شاہدہ کو 2 گنڈوں کے پنجے میں پھنسا دیکھ کر گھبرا گیا۔ خوف کے مارے مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دونوں گنڈوں کے چہروں پر نقاب تھے، سروں پر بھی انہوں نے رومال باندھ رکھے تھے۔ ایک نے مجھ سے کہا کہ اگر اپنی بیوی کو واپس لینا چاہتے ہو تو 80,000 روپے لے کر ہوکلی دریا کے پل کے نیچے پرانے مندر کے پیچھے کل رات پہنچ جانا۔ اگر پولیس کو اطلاع کی تو تیری عورت کی لاش کے ٹکڑے پارسل کے ذریعے تیرے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس نے مجھے دوسرے دن رات کے 1 بجے کا وقت دیا تھا۔ شاہدہ کو انہوں نے ایک بوری میں ڈال کر کندھے پر اٹھا لیا اور کھڑکی کے راستے باہر نکل گئے۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا اور پولیس کو فون کرنے لگا۔ پھر میرا ہاتھ رک گیا۔ مجھے نہ صرف شاہدہ کی زندگی کا خیال آ گیا بلکہ مجھے اپنا کاروبار اور عزت و آبرو بھی عزیز تھی۔ پولیس کو اطلاع کرنے سے یہ خبر اخباروں میں چھپ جاتی۔ نہ صرف یہ کہ میں بدنام ہوتا بلکہ اس کا میری ٹھیکیداری کے کاروبار پر بھی سخت برا اثر پڑتا۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ان گنڈوں کو 80,000 روپے دے کر شاہدہ کو خاموشی کے ساتھ ان سے واپس لے لوں۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ شاہدہ بھی واپس آ جائے گی اور میں بھی بدنامی سے بچ جاؤں گا۔ چنانچہ اگلی رات میں نے 80,000 روپے بینک سے نکلوائے، انہیں ایک بریف کیس میں ڈالا اور رات کے 1 بجے ہاوڑا برج کے شمال کی جانب پرانے مندر پہنچ گیا۔ وہاں اندھیرا تھا۔ میں مندر کی دیوار کے ساتھ لگ کر اندھیرے میں کھڑا تھا کہ ایک آدمی ہاتھوں میں پستول لیے میری طرف بڑھا۔ اس کے منہ پر نقاب تھا۔ اس نے پوچھا، روپیہ لائے ہو؟ میں نے کہا، میری بیوی کہاں ہے؟ 80,000 روپے اس بریف کیس میں ہے، میری بیوی مجھے واپس کرو اور روپے لے لو۔ اس آدمی نے منہ سے کسی پرندے کی آواز نکالی۔ اندھیرے میں اچانک میری دائیں بائیں جانب سے 2 گنڈے میری طرف لپکے اور انہوں نے مجھے دبوچ کر میرے ہاتھ سے بریف کیس چھینا اور اندھیرے میں بھاگ گئے۔ انہوں نے شاہدہ کو بھی واپس نہیں کیا اور رقم بھی چھین کر بھاگ گئے۔ میں ایک عجیب ہیجانی کیفیت میں اشرف کی روداد سن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم ان گنڈوں میں سے کسی کو پہچان سکتے ہو؟ نہیں، انہوں نے دونوں بار منہ پر نقاب ڈال رکھے تھے۔ پھر قدرے توقف کے بعد بولا، ان میں سے ایک آدمی نے دوسرے کو شنکر کے نام سے پکارا تھا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ شنکر ٹالی گنج کے دریا پار والے علاقے کا سب سے بڑا گنڈا تھا۔ وہ ہندو بنگالی تھا اور 2 قتل بھی کر چکا تھا۔ میں اس کے دریا پار والے خفیہ ٹھکانے پر کبھی گیا تو نہیں تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ پولیس شنکر پر ہاتھ نہیں ڈالتی تھی کیونکہ اس نے کلکتہ پولیس کا بھتہ مقرر کر رکھا تھا۔ میری اس سے 2 بار ملاقات ہوئی تھی۔ بظاہر شنکر نے میرے ساتھ دشمنی رکھنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے اشرف سے کہا، اگر وہ شنکر ہی ہے تو تم نے میرا آدھا کام آسان کر دیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو اسے؟ میں کرسی کھینچ کر اشرف کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیا تمہیں یقین ہے اشرف کہ تم نے شنکر کا ہی نام سنا تھا؟ ٹھیک سے یاد کر کے بتاؤ مجھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ 2 نقاب پوش میرے ہاتھ سے بریف کیس چھین کر اندھیرے میں روپوش ہوئے تھے تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو بنگلہ زبان میں شنکر آ جاؤ کہہ کر آواز دی تھی۔ مجھے اس کی آواز، نام بالکل ٹھیک یاد ہے۔ میں نے سگریٹ سلگایا، پھر اشرف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر اس آدمی کا نام شنکر ہی ہے اور شاید ابھی تک اس کے پاس زندہ ہے تو آج رات میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن اس کے عوض تمہیں مجھ سے 2 وعدے کرنا ہوں گے۔ اشرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تم جو کہو گے انور، میں ویسا ہی کروں گا۔ خدا کے لیے کسی طرح میری شاہدہ کو واپس لا دو۔ پہلا وعدہ تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ تم شاہدہ کے واپس ملتے اسے لے کر کلکتے سے نکل کر کسی دوسرے دور دراز شہر چلے جاؤ گے۔ دوسرا وعدہ یہ کرنا ہوگا کہ کبھی کسی سے ذکر نہیں کرو گے کہ میں شاہدہ کو گنڈوں کے ٹھکانے سے نکال کر لایا تھا۔ اشرف نے میرے گھٹنے پکڑ کر خدا کو حاضر و ناظر جان کر وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ لیکن انور اشرف، تم اسی وقت سے اپنی زبان بند رکھو گے۔ اب تم ایسا کرو کہ گھر جا کر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لو اور شام کو تمام نوکروں کو چھٹی دے دو۔ رات کے 11 بجے اپنی کار لے کر دریا درگا کلیش والے پل پر آ جانا۔ میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ اب جاؤ۔
मगर ज़रा ठहरो। मैं उठकर बाहर गया। गैलरी में कोई आदमी नहीं था। वापस आकर मैंने अशरफ से कहा, इस मुलाकात का जिक्र भी किसी से नहीं करना। अशरफ शायद मेरा शुक्रिया अदा करने ही वाला था कि मैंने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो सर झुकाए बाहर निकल गया। मैं खिड़की के पास आ गया। खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ था। मैंने जरा सा पर्दा हटाकर नीचे देखा। सड़क के किनारे अशरफ की फोर्ड गाड़ी खड़ी थी। सड़क पर रोशनी हो रही थी। बहुत कम लोग आ जा रहे थे। इतने में अशरफ बिल्डिंग के दरवाजे से निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। फिर वो गाड़ी में बैठकर चला गया। मैंने फुटपाथ पर इधर उधर निगाह दौड़ाई। मेरे अंदाजे के मुताबिक वहां कोई मशकूक आदमी नहीं था। मैंने टाइम देखा। उस वक्त शाम के 7:30 बज रहे थे। मुझे रात के 10:30 बजे वहां से निकलना था। मुझे जो कुछ करना था वो मैंने दिल में तय कर लिया था। मुझे यकीन था कि ये वही शंकर, गुंडा और कातिल है जो इससे पहले भी कई औरतों को अगवा करके उनकी इज्जतें खराब करने के बाद उन्हें आगे फरोख कर चुका था। उसके इस मकरू धंधे के बारे में मुझे अपने आदमियों की जुबानी बहुत कुछ मालूम हो चुका था। मैं सिर्फ शंकर से शाहिदा ही वापस नहीं लेना चाहता था, बल्कि उससे और उसके साथी बदमाशों से शाहिदा की बेहुरमती का भयानक इंतकाम भी लेना चाहता था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि शाहिदा के साथ शंकर और उसके साथियों ने कितना बेईमाना सलूक किया होगा। मेरे अंदर जैसे एक आग सी लगी हुई थी। मैं बहुत जल्द अपने मंसूबे पर अमल करना चाहता था, लेकिन इसके लिए रात के गहरा हो जाने की शदीद ज़रूरत थी। मैं अपने कमरे में ही रहा। मेरी भूख मर गई थी। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया। बड़ी मुश्किल से वक्त गुजर रहा था। जब मेरे क्लॉक ने रात के ठीक 10:30 बजाए तो मैंने उठकर कपड़े तब्दील किए। धोती कुर्ते की जगह काली टी शर्ट और निस्वारी रंग की पतलून पहनी। बटन दबाकर खुल जाने वाला चाकू पतलून की जेब में रखा। रिवॉल्वर निकालकर चेक किया। उसमें 12 गोलियां भरी और रिवॉल्वर को दूसरी जेब में डाला। कमरे की बत्ती जलती रहने दी। रेडियो पर बंगला में जंग की खबर नशर हो रही थी। मैंने उसे भी बंद ना किया। मैं ये जाहिर करना चाहता था कि मैं अपने कमरे या बिल्डिंग में ही हूँ। सिगरेट सुलगाकर मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकला और गैलरी में से गुजरकर सीढ़ियां उतरने लगा। मैंने कमरे को भी ताला ना लगाया, बस उसे बंद कर दिया, जैसे मैं अभी कमरे से निकल कर नीचे बाजार में कोई चीज लेने गया हूँ। बिल्डिंग वाले मेरी शोहरत से अच्छी तरह वाकिफ थे। किसी चोर में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो मेरे कमरे में दाखिल होता। बाजार में आते ही मैं तेज तेज कदमों से दूसरे बाजार की तरफ घूम गया। कोने पर एक टैक्सी को रोका और उसे दुर्गा कलेश के बजाय माड़ीपुर जाने को कहा। माड़ीपुर पहुंचकर टैक्सी छोड़ी और यहाँ से पैदल ही दुर्गा कलश के पुल की तरफ चल पड़ा। मैं उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वहां पहुंचे मुझे 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि अशरफ भी गाड़ी लेकर आ गया। उसने मेरी हिदायत के मुताबिक गाड़ी कच्ची सड़क पर अंधेरे में खड़ी की थी। मैं उसके पास गया। मुझे आता देखकर वो आहिस्ता से बोला, अनवर भाई, हमें किस तरफ जाना है? मैं गाड़ी में बैठा और उसे एक तरफ चलने का इशारा किया। गाड़ी थोड़ी देर बाद दरिया का पुल अबूर करके दूसरी तरफ सड़क पर भागी जा रही थी। मैं अशरफ को इशारे से रास्ता दिखा रहा था। मैं खामोश था। अशरफ भी चुप हो गया। शंकर गुंडे का खुफिया अड्डा जब तकरीबन इस फरलांग के फासले पर रह गया तो मैंने एक तरफ इशारा करके अशरफ से कहा, यहाँ अंधेरे में गाड़ी खड़ी कर दो। इसकी बत्तियां रोशन मत करना। गाड़ी से बाहर भी ना निकलना। किसी तरफ से फायरिंग की आवाज आती घबरा कर भाग मत जाना। यहीं गाड़ी में बैठे रहना। अशरफ के होंठ खुश्क थे। वो मेरी हर बात पर असबात में सरे ला रहा था। मैं गाड़ी से निकलकर शंकर के खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना हो गया। सड़क से उतरकर झाड़ियों में से होता हुआ सिंघाड़े के एक दलदली खेत के करीब से गुजरकर मैं दाएं जानिब आम के पुराने दरख्तों में आ गया। अब मैं बड़ी एहतियात से दबे पांव झुककर एक गैराज की तरफ बढ़ रहा था, जिसके ऊंचे रोशनदान में से कमजोर सी रोशनी बाहर आ रही थी। मैं अकब की जानिब से होकर गैराज के करीब पहुंचा तो मुझे अंदर से आदमियों के हंसने और बातें करने की कदरें ऊंची आवाजें सुनाई दी। साफ लग रहा था कि ये लोग नशे में हैं। गैराज के अकब में एक खिड़की थी जो बंद थी। मैं फूंक फूंक कर कदम उठाता खिड़की के साथ लग गया। भरा हुआ रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। मैंने खिड़की की दरज से आंख लगाकर अंदर झांका तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कानों में धमाके से होने लगे। जिस्म का खौलता हुआ सारा खून मेरे रिवॉल्वर वाले हाथ में सिमट आया। अनवर ने वहां उस कमरे में ऐसा क्या देखा जो उसको इतना गुस्सा आ गया? ये जानने के लिए एपिसोड 2 का इंतजार करें।